أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ چلیے شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جانا تھا لام نون اور زا سین صاد، ہم نے لیٹر دیکھے تھے، اور آج ہمارا زبان کی نوک سے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، زبان کی نوک سے جو لیٹر نکلتے ہیں 12، اس میں سے ہم نے ماشاءاللہ سے 11 دیکھ لیے ہیں۔ آج ہم را کو دیکھیں گے، را ہمارا رہ گیا تھا، اس کو ہم آج کنٹینیو کریں گے۔ را، تو را جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ را ہمارا شبہ مستعلیہ میں سے ہے، جس کو کبھی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے ہم رولز کو خیر آگے جانیں گے، ابھی فی الحال اگر آپ کو ایک موٹا موٹا سا بتایا جائے کہ اگر را کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو، یعنی فتح ہو اور دمہ ہو، تو اس صورت میں ہم نے را کو ہیوی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہو اور را کے اوپر پیش ہو تو وہاں پہ آپ را کو ہیوی پڑھیں گی، اور جہاں آپ دیکھتی ہیں را کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے، وہاں پہ آپ را کو باریک پڑھیں گی، پھر ری ہو جائے گا نا، وہ اس کے نیچے زیر آ جائے گا، یہ لائٹ را بن جائے گا، اور اس صورت میں یہ ہیوی رہے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اور کیا کیا کنڈیشن ہے؟ کیا صرف اتنا ہی ہے؟ کیا صرف را زیر ہونے پر ہی ہم را کو لائٹ پڑھیں گے؟ کیا بس را پر زبر اور پیش آنے پر ہی موٹا ہوگا، یا اس کے علاوہ اور بھی کنڈیشن ہے، اور بھی قاعدے ہیں؟ جی بالکل ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر کیا جان رہے ہیں؟ صرف مخرج دیکھتے ہیں، کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، کہاں سے یہ نکلتا ہے۔ دیکھیں پہلے ہم اس کا مخرج جانتے ہیں، جیسا کہ یہ زبان یعنی لسان سے نکلنے والا لیٹر ہے، تو اس میں ہمارا جیسا کہ زبان کی نوک کو ہم نے جانا ٹپ آف دا ٹنگ، اس کو راسا لسان کہتے ہیں، تو وہیں سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی راسا لسان ایک دم سے جو ہوتی ہے ٹپ، بالکل یہ اس کو کہتے ہیں راسا لسان، ہے نا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کون سا پارٹ ہے۔ تو یہ راسا لسان ہے، ایک دم سے نوک جو ہوتی ہے۔ اب اس میں ہمارا یوز ہونے والا ہے اس کا نہیں، یہیں سے اس کے پیچھے جو ہوتا ہے پشت لسان، بالکل اس کے قریب کا حصہ، یعنی یہ راسا لسان ہے ٹپ آف دا ٹنگ، اور اس کے بالکل بیک سائڈ، یعنی جب ہم زبان کو موڑتے ہیں، ہے نا، جب ہم زبان کو موڑتے ہیں تو بیک سائڈ والا پشت کہلاتا ہے۔ بالکل جو وہ پشت ہوگی تو وہ کہاں لگے گی؟ جو مسوڑے ہیں ثنایا اور رباعی اوپر والے، اس کے مسوڑوں سے، یعنی تالو جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہارڈ پیلٹ، سخت تالو، یعنی آپ اگر اپنی فنگر اوپر لگائیں دانتوں کے پیچھے کی طرف، جو اوپر والے دانت ہیں یہ ثنایا رباعیہ کے جو ایریاز میں اوپر کی طرف آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں، فیل کریں، وہاں پہ ہارڈ پیلٹ ہے، ہارڈ پارٹ ہے، وہاں پر ہماری زبان کی پشت لگے گی، ٹھیک ہے۔ زبان کی ڈائریکٹ نوک نہیں آئے گی یہاں پہ۔ اس را میں ہم نے ابھی تک را کا میں کیا دیکھا، مطلب اور جو الفاظ دیکھے ہیں اور جو حروف دیکھے ہیں اس میں ہم نے نوک کا استعمال دیکھا، لیکن اس میں جگہ تو وہی ہے راسا لسان، لیکن تھوڑا سا پیچھے کی طرف، تھوڑا سا پیچھے کی طرف، یعنی یہ تو آپ سمجھ لیجئے سیدھا پارٹ ہے، جیسے کہ سیدھی ہے نا، لیکن یہاں سے اگر ہم اس کو موڑیں گے، زبان کو اس طریقے سے موڑیں گے، ابھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں، وہ چیز آپ کا وہاں لگے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا پشت لسان، یعنی آپ یہاں سے دیکھ لیجئے، یہ جب ہم را کو پڑھتے ہیں تو ہمارا اس طریقے سے شیپ ہوتی ہے، یعنی ہماری زبان اس طریقے سے آئے گی، را 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 را، ٹھیک ہے۔ کہاں لگ رہا ہے؟ یہ اوپر دانتوں کے مسوڑوں میں، یا آپ اس کو تالو کہہ سکتے ہیں، سخت تالو، وہاں پر یہ لگے گی زبان کی پشت،
जबान की पुश्त, और ये पुश्त कौन सी वाली होगी, रासा लिसान के बिल्कुल ये वाली, इसके करीब करीब मिली हुई, ये लगेगी यहाँ पे, यहाँ से हमारा रॉ अदा होता है। उम्मीद है मुझे ये आपको समझ आया होगा इसका मखरज क्या है। रासा लिसान का जो बिल मुकाबिल यानी उसका जो पुश्त है, बैक साइड है, वो लगेगी हमारी मसूड़ों पर, ठीक है। तो वहां से हमारा रॉ अदा होता है। ठीक, अब आप इसे ट्राई करें। रॉ, रॉ में तकरार पाई जाती है, इसकी सिफत है। यानी जब हम रॉ को पढ़ते हैं तो इसमें रॉ, कई सारे रॉ की आपको आवाज आ रही है जब आप पढ़ेंगी, रॉ रॉ, ये इसकी सिफत है, ये इसमें मौजूद रहती है, ये लाजिम है, ये इसके अंदर पाई ही जाएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। रॉ, हाँ आप इस पे कंट्रोल कर सकती हैं, यानी आप इसको इतना सारा रॉ 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 ना बोल करके रॉ रॉ, इसको ज्यादा रॉ नहीं बोल करके इसको आप कंट्रोल में लाए, कम करना है। रॉ रॉ आएगी, ये तिकरार आएगी, लेकिन इस पर हमने कम से कम लाना है, इसको हमने कंट्रोल में करना है, ठीक है। रॉ 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 रॉ, इतना ज्यादा नहीं, रॉ रॉ, इतना ज्यादा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे जब रॉ हो जाएंगे, जब हम कुरान में पढ़ते हैं तो इतना सारा तिकरार अगर आप करेंगी तो फिर माने में भी चेंज आ जाएगा ना। तो इसीलिए हमें इसको प्रैक्टिस करना है खूब ज्यादा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होती है बहुत। एक तो ये कि रॉ को हैवी नहीं पढ़ पाते। अब यहाँ पे जब हैवी हो रहा है तो हैवी होने के लिए मैंने जैसा कि अभी आपको बताया जबर होगा या पेश होगा, उस सूरत में हम रॉ को हैवी बनाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आपकी जबान सही जगह लग रही है तो रॉ सही अदा होगा। रॉ, जब आपको मालूम है कि जबर और पेश जो आपको भी मैंने जैसे बताया, उस सूरत में अगर हैवी हो रहा है तो उसके लिए हमने क्या करना है, पीछे से जबान को उठाना है। जब हमारी पीछे से जबान भी उठेगी और हमारा ये जो जबान की पुश्त है, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग का बैक साइड, तो ये सही जगह पे जब लगेगा तो रॉ सही अदा होगा। लेकिन अगर आप इसको, इसकी जगह ही नहीं आपको मालूम है, तो रा रा करती रहे आप, तो रा रा रा, निर्रजीम निर्रजीम, क्यों होता है, क्योंकि पीछे से जबान भी नहीं उठती, कुछ कायदे भी हमें मालूम नहीं होता, सही मखरज नहीं हमें मालूम होता, उसकी वजह से रा को बारीक पढ़ दिया जाता है जहां मोटा पढ़ना होता है ना। तो ये जरूरी है इस रा को अच्छे से सीखना, ये बहुत ज्यादा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर लेटर ये जो है कुरान पाक में आपको माशाल्लाह से हर जगह ही नजर आएंगे ना, तो हर हर हुरूफ का ही इस्तेमाल है माशाल्लाह, है ना। तो हमें हर हुरूफ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये रा, अगर हम इसको जबर जेर में देखें, रॉ जबर रॉ, रॉ जेर री, रॉ पेश रू, रॉ री, री में आपकी जबान पीछे से स्ट्रेट हो जाएगी, यानी बारीक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इसमें नीचे जेर लगाया, कसरा लगाया, तो राजेर री हो जाएगा, राजेर री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जबर और पेश में हैवी रहेगी। इसका मखरज आप अच्छे से याद कर लीजिए, किस तरीके से हमारी पुश्त लगेगी और कैसे पीछे हमारी जबान उठ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है मखरज हमारा रॉ का, आप देख लीजिए। और जब हम पढ़ेंगे तो इसमें तिकरार आ रही है कि रॉ निकलेंगे, रॉ 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 रॉ, ये जो तिकरार आती है, और इसको हमने प्रैक्टिस करते वक्त, ठीक है, अगर आपका रॉ रॉ ज्यादा हो रहा है कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस में आप कर लीजिए, बट जब आप तिलावत में लाएंगी इसको तो कंट्रोल करना है, ज्यादा रॉ ना बोल पाए, है ना। हाँ प्रैक्टिस करते वक्त आप कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिगनर हैं आप, तो बिगनर्स में क्या होगा, रॉ बहुत सारे निकलेंगे, तिकरार के, तिकरार आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगी। तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगी बार बार तो आपकी ये तिकरार खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। चले, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पूरे हो गए हैं जबान की नोक से निकलने वाले। अब हम देखेंगे जबान के बीच से निकलने वाले। जबान के बीच से हमारे 3 लेटर निकलते हैं, जीम, शीन और या, ठीक है। जीम, शीन, या, ये 3 लेटर ऐसे हैं जो हमारे जबान के बीच से निकलते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया था, जबान की जड़
اور پھر اس کا بیچ بھی آپ کو دکھایا گیا تھا، یہ جڑ ہوتی ہے، یہ بیچ کا ہوتا ہے، آپ سبھی کو معلوم ہے، اور یہ پھر آگے کا ہمارا آ ہی جاتا ہے طرف اللسان اور راس اللسان. تو بیچ سے یہ ہمارے کیا ہوں گے، یہ تینوں لیٹر ادھر سے آئیں گے بیچ میں. اب اس تینوں حروف میں ہمارا دانتوں کا کوئی رول نہیں آئے گا، اس میں دانتوں کا استعمال نہیں ہوگا، ہے نا. اب اس میں ہم کیسے اس کو پڑھیں گے، پہلے ہم جیم کو دیکھتے ہیں، اس کا مخرج کیا ہے. تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، زبان کے بیچ سے تینوں حروف ادا ہو رہے ہیں، جیم، شین اور یا. اب جب زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ تالو سے ملتا ہے، جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ تالو کو لگتا ہے. اب کتنا تالو کو لگ رہا ہے، کیا تینوں حروفوں میں پورا تالو سے چپک رہا ہے؟ تالو کیا ہوتا ہے پہلے یہ جان لیجئے. تالو ہوتا ہے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے ہمارا، اس کو تالو کہتے ہیں. جو اوپر ہوتا ہے، یعنی 2 پیلٹ ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے اوپر، تو جو ہمارا جہاں پہ یوویلا ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے ہمارا جس کو بولتے ہیں سافٹ پیلٹ، بہت نرم نرم. اگر آپ تھوڑا سا اندر کی طرف جائیں، زبان کی جڑ کی طرف، ابھی ہم اس کو لیٹر کو دیکھنے والے ہیں، وہاں ہوتا ہے ہمارا سافٹ پیلٹ. پھر اس کے برابر میں یہ آپ دیکھ رہی ہیں، اس میں ڈائیگرام میں دیکھ لیجئے، یہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے یہ سافٹ پیلٹ ہوتا ہے، نرم تالو جس کو کہتے ہیں. اور جو یہ یلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ہمارا ہارڈ پیلٹ، جس کو کہتے ہیں سخت تالو. اگر آپ خود فنگر لگائیں اوپر تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں اوپر میرا ہارڈ پیلٹ ہے نا، یہ تالو ہے. اب ہمارا یہ تینوں لیٹر بیچ سے، زبان کے بیچ سے ادا ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ زبان کا بیچ اٹھتا ہے، اوپر تالو کو لگے گا. کیا تینوں لیٹر میں؟ نہیں. پہلے لیٹر دیکھیے، جگہ تو تینوں کی ایک ہی ہے، لیکن فرق اس میں جانیں گے. پہلے جیم کو اگر ہم دیکھیں، جیم آپ دیکھیں، اس میں جب ہم جیم کو پڑھتے ہیں جیم، تو پورا کا پورا زبان کا بیچ ہمارا اوپر چپک رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹرائی کریں، جیم جیم چپک رہا ہے نا، پورا ٹچ ہوتا ہے، جیم پر ہی ہو جاتا ہے. جی جب آپ جی بولتی ہیں خالی تو اسی میں ہی ہو جاتا ہے، جی ایک دم سے چپکتا ہے. جب آپ ماں پر آتی ہیں، جیم م، تب آپ کا بیچ کا حصہ اوپر لگ کے ہٹ جاتا ہے، اس میں کلکلا پایا جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں کلکلا کی صفت ہے. جیسے میں نے آپ کو با کا بتایا تھا نا، سیم جیم کے اندر بھی ویسا ہی ہے. ہم اگر اس کو زبان کے بیچ کو اوپر لگا کر کے ہٹائیں نا تو ہمارا جیم ادا نہیں ہوگا. یہ اس کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ جی بول کے اوپر چپکائے رکھیں گی، وہ نہیں ہٹے گا. زبان کو آپ نے اگر نہیں ہٹایا تو جیم ادا نہیں ہوگا. ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کوالٹی رکھی ہے کلکلا کی، جو اپنی جگہ کو مخرج لگے گا اور ہٹ جاتا ہے. جی بولیں گی اور جب آپ ہٹائیں گی تو ماں نکل جائے گا، جیم جیم جیم. اج اج اگر آپ اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں تو کیسے پڑھیں گی؟ اج اج. آپ اس کو اگر جھٹکا، یعنی اگر آپ اس میں کلکلا نہیں دیں گی، اگر آپ اس کو اج کہہ کے روکنا چاہیں گی تو نہیں ہوگا، نکلے گا ہی نہیں یہ حروف. کیوں؟ کیونکہ اس میں کلکلا پایا جاتا ہے. آپ خود ٹرائی کر لیجئے، اج اج کہہ کے آپ رک جائیں، آپ کی زبان اوپر چپکی رہ جائے گی، نیچے نہیں ہٹے گی. وہ تو نیچے نہیں ہٹ رہی تو جب پھر حروف کیسے ادا ہوگا؟ کہیں ہم اس اوپر ہی لگائے رکھیں گے اج. دیکھیں تو جب ہم زبان کو اوپر لگا رہے ہیں اور پھر نیچے ہٹا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے کلکلا، یہ اس میں پایا جاتا ہے. اگر ہم اس کو زبان کو ہٹا کر لگا کر کے نہیں ہٹائیں گے تو جیم ادا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی صفت ہے، کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، تو جیم میں سمجھ آیا؟ جیم میں کیا ہوگا؟ بیچ کا حصہ زبان کا اوپر تالو کو چپک جائے گا، چپک کر کے پھر ہٹتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کلکلا کی صفت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، چلے یہ ہو گیا جیم. اب اسی جگہ سے ہمارا شین ادا ہوتا ہے. شین کو دیکھتے ہیں، شین میں کیا ہوگا؟ سیم وہی، زبان اٹھے گی لیکن تالو کو نہیں چپکے گی. ایسا کیوں؟
क्योंकि शीन तपश इसमें हमारी शिफत पाई जाती है। इसमें जब हम शीन को बोलते हैं, जैसे इसमें एक स्प्रेडिंग यानी फैल जाती है, इसमें आवाज पूरे मुंह में फैल जाती है, शीन शीन। अगर हम पीछे से इसमें जो हवा का प्रेशर आता है, अगर वो नहीं निकलेगा तो ये अदा नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा जो जबान का बीज है वो पूरा ताल्लु को नहीं चिपकता, गैप रहता है, थोड़ा सा गैप रहेगा, जिसमें ये पीछे से जो हमारी हवा आती है पास होती है तो वो बाहर निकल जाती है, तब ये शीन अदा होता है। शीन शी, देखिए शी, जबान आपकी बीच ऊपर की तरफ लग ही नहीं रही है, चिपक ही नहीं रही है ना। शीन, हवा निकली है ना बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ आई, है ना। जब ये पूरे उसमें फैल जाती है मुंह में। अब जब हम शी कर रहे हैं तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए ना बाहर, इसकी वजह से ये पूरा ऊपर नहीं चिपकता। शीन में थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है, शीन में हल्का सा गैप आएगा, ये पूरा ताल्लु को नहीं चिपकता। फिर उसके बाद या को अगर देखें, या में थोड़ा और गैप आ जाता है, या आप खुद ट्राई करें साथ साथ, या तो इसमें शीन से भी ज्यादा गैप आ गया, ठीक है। तो आपको समझ आया, तीनों हुरूफ एक ही जगह से निकल रहे हैं, लेकिन जीम में आप देख रही हैं फर्क, ये तो पूरा ताल्लु को चिपक रहा है, हार्ड पैलेट में लग रहा है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप आ गया है, शीन में और या में। बस मखरज एक ही है, बस इन दोनों में गैप आ जाएगा। बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आप सब इसको अच्छे से पढ़ती होंगी। जीम का आपको ख्याल रखना है अच्छे से, जब आप तिलावत करेंगी तो हम कलकला भी जानेंगे, इसके लेटर देखेंगे, ठीक है। जीम, शीन, या, अज, अज, सिर्फ इसमें कलकला होगा। आप अश नहीं बोल सकते, इसमें कलकला नहीं है, ना या में है ना शीन में है, जीम में है। बाकी और लेटर हैं जिसमें कलकला पाया जाएगा, उसको हम अलग से देखेंगे टॉपिक में, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर है ये तीनों लेटर? किसी को कोई डाउट है इसमें बताएं। सबको वाज़ेह अच्छे से पूछ लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। जी बाकी सिस्टर? जी ठीक है, माशाल्लाह बारकल्लाह फी। चले, आसान है, खैर इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आप इसको पढ़ सकती हैं, कोई आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं हम जबान की जड़ से निकलने वाले। हमने अभी तक पूरी जबान को कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या हमने नोक से सारे देख लिए हैं, और हमने तरफुल लिसान के भी देख लिए हैं, हमने बीच से भी देख लिए हैं। अब हम जड़ की तरफ जा रहे हैं, जबान की जड़, जहां से आपको बताया गया था जबान की जड़ से हमारे दो लेटर निकलते हैं, कॉफ और कैफ, कॉफ और कैफ। लेकिन एक लेटर हमारा रह जाता है दौद, जो कि हापा लिसान से निकलता है, उसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। आज हम काफ और काफ को देख लेते हैं। कॉफ और काफ, ये जैसा कि आप देख रही हैं, हमारा ये जबान की जड़ से निकलता है। आप इसको पहचानना, आपने अगर 7 लेटर को याद रख लिया है, खुस्सा दगदीन क्विज, आप समझ जाएंगी कॉफ किस में आता है और काफ किस में आता है, ठीक है। कॉफ हैवी लेटर है, मोटा है, ऑरेंज में आएगा, ठीक है। और काफ ये हमारा एप्पल में आएगा, यानी बारीक लेटर है। तो इसको देखते हैं कैसे ये निकल रहा है। पहले तो आप इसमें, जैसा कि डायग्राम में आप देख रही हैं, पिक्चर्स में आप देख रही हैं, यहाँ पे जबान पीछे से पूरी उठ रही है, ठीक। तो आप यहाँ सबसे पहले जाने, दोनों हमारे जबान की जड़ से निकलते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, क्यों ये वाला काफ मोटा है और क्यों ये वाला काफ बारीक है, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आप नजर आ रहा है पिंक और येलो। पिंक हमारा जो पीछे का पार्ट, जहाँ पे यूविला होता है, यूविला जो एक
چھوٹا سا گھنٹی ٹائپ میں ہماری زبان میں اندر ایک لٹکا رہتا ہے، اس کے بالکل پاس سے یہ ایریا اس کے آگے کا ہے نا، وہ ہمارا سافٹ پیلٹ ہے. چاہے تو آپ اپنی ٹرائی کر سکتے ہیں، فنگر کو اندر کی طرف لگائیں، آپ کو وہاں پہ ایک سافٹ لگے گا اوپر کی طرف. یہ جو اوپر کا حصہ ہے اگر آپ وہاں پہ ٹچ کریں گی تو آپ کو نرم، ایک دم نرم لگے گا، تو وہ نرم تالو کہلاتا ہے. وہیں سے یہ قاف ادا ہوتا ہے. جب ہم زبان کو پیچھے سے اٹھاتے ہیں قاف کے لیے ہیوی کرتے ہیں قاف، تو قاف میں ہمارا نرم تالو کو لگتی ہے زبان کی جڑ. ٹھیک ہے، کہاں لگتی ہے؟ نرم تالو میں لگتی ہے. اب یہ جو یلو پارٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہاں سے اس کے پاس والے سے، یعنی جہاں پہ نرم تالو ہے اس کے برابر سے پھر ہمارا ہارڈ پیلٹ شروع ہو جاتا ہے، سخت تالو. یہ بھی آپ خود فیل کر کے دیکھ سکتی ہیں، ٹچ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ہاں میرا ادھر سے سارا یہ پارٹ جو ہے ہارڈ ہے. تو یہاں ہارڈ سے ہمارا کون سا کاف ادا ہوتا ہے؟ یہ والا کاف ادا ہوتا ہے. تو یہ جو کاف میں لگے گا نا، اس کاف میں آپ کا کہاں لگے گا؟ زبان کی جڑ نرم تالو کو لگے گی. اور دوسرا جو کاف ہے یہ والا، اس میں آپ کی جگہ جو لگے گی بالکل جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، ہارڈ تالو جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ہمارا یہ والا کاف کی لیے زبان کی جڑ لگے گی، ایسے یہاں لگتی ہے یہ. ٹھیک ہے، دونوں میں آپ فرق دیکھ رہی ہیں کس طریقے سے زبان اٹھ رہی ہے. اس میں الگ شیپ آ رہی ہے، اس میں الگ شیپ آ رہی ہے. تو یہ ہمارا جو یہ والا کاف ہے، تو کیا مخرج سمجھ آیا آپ کو؟ زبان کی جو جڑ ہے کہاں لگے گی؟ اس میں لگے گی ہماری ہارڈ تالو کو، یا آپ کہیں سخت تالو کو، یعنی یلو پارٹ. اور یہ اس میں کہاں لگے گی؟ نرم تالو پہ لگے گی، اس والے کاف میں. ٹھیک ہے، قاف 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 ہیوی بن رہا ہے، پیچھے سے زبان اٹھ رہی ہے، قاف قاف. اور میں نے یہ آپ کو حصہ بتا دیا ہے، کون سا یہ حصہ ہے. جب آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں گی کہ یہ میرا حصہ کہاں کا ہے، مجھے کون سا پارٹ اس میں اٹھانا ہے، مجھے کہاں پر لگانا ہے، تو مخرج خود سے خود صحیح ہو جائے گا، خود صحیح نکلے گا. میں نے بتایا ابھی جہاں پہ یوویلا، جہاں پہ وہ بالکل اندر کی طرف جائیں آپ، زبان کی جہاں پہ جڑ ہوتی ہے وہاں پر کوئی چیز لٹکی ہوتی ہے نا، اسی کے پاس ہمارا نرم تالو ہوتا ہے، وہیں پر آپ کو زبان اٹھا کر لگانی ہے. جب وہاں لگے گی تو قاف ادا ہو جائے گا، قاف 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 ہیوی لیٹر. ٹھیک، اس میں آپ کو اس والے کاف میں آگے کی طرف، یعنی آپ کا ہارڈ پیلٹ پہ لگے گا. جیسے سمپل کاف ہے یہ، جیسے آپ کاجل کہتی ہیں، کاجل، کان، کاغذ. یہ ایک اس میں آپ کو کوئی زبان نہیں اٹھانی پڑ رہی نا، کاغذ، کان، کاجل، نارمل آپ ایزیلی اس کو پڑھ پا رہی ہیں. تو وہی ہے یہ کوا، کاؤ ہے نا، اس کی آواز جب ہوتی ہے کاؤ کاؤ، یعنی وہی سیم اس کی آواز رہے گی کاف میں. کاجل یعنی کاف، کاف کاف، کا کی کو، کا کی آواز ہوتی ہے، کا وہ یہی والا کاف ہے اس میں، چھوٹی یہ والا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو ہارڈ پیلٹ کو لگے گا، یہ فرق ہے. اور اس میں سافٹ کو لگے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اتنا میں ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں تاکہ اس میں آپ کا کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی لہنے جلی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی آواز سیم ہے، قاف اور قاف کی، ہے نا، اسی لیے اس میں مسٹیک ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایک بار اور ڈائیگرام میں اچھے سے، یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں زبان کی جڑ، اور یہاں آپ پرپل جو پارٹ دیکھ رہی ہیں، یعنی آپ اس کو، یہ ہے ہمارا اکثر لسان، یعنی زبان کی جڑ. اوپر جو لگے گا کہاں پارٹ میں جو لگے گا سافٹ پیلٹ میں لگے گا، اور اس سے بالکل برابر ملتا جلتا تھوڑا زبان منہ کی طرف آ جائیں، جہاں پہ آپ یہ پارٹ دیکھ رہی ہیں بلو کلر کا، یہاں پہ یہ والا کاف ادا ہو جاتا ہے.
اس سے بالکل اگل بگل ہی ہیں یہ دونوں، لیکن بس اس میں فرق کیا ہے، اس والے کاف میں ہمارا سخت کو لگے گا، اور اس میں یہ جو یہ والا کاف ہے اس میں ہمارا زبان کی جو جڑ ہے وہ سافٹ میں لگے گی. بس اتنا ہی فرق ہے، اور زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں مسٹیک ہو جاتی ہے. تو اس کا خیال آپ نے کرنا ہے کہ اس والے کاف میں تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی یہ موٹا ہے، اورنج میں جائے گا، اس لیے ہمیں زبان پیچھے سے اٹھانی پڑے گی. لیکن اس میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایپل کا ہے. بس اتنا آپ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ صحیح سے اس کی پریکٹس کریں گی اور اچھے سے پھر انشاءاللہ تلاوت میں بھی یوز کریں گی. تو بتائیں آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ؟ یہ والا کاف منہ کی طرف کا حصے کی طرف لگے گا اور یہ پیچھے کی طرف ہوگا. اتنا واضح؟ پوچھیں، کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ جی بتائیں، کسی کو ڈاؤٹ اگر نہ سمجھ آیا ہو؟ آپ کو تالو پتہ چل گئے نا، کون سے تالو کیا ہوتے ہیں؟ پتہ چل گئے نا تالو کسے کہتے ہیں؟ سخت تالو اور نرم تالو. چلیں مجھے بتائیں آپ کون سے کاف میں نرم تالو کا یوز ہوتا ہے، اوپر والا یا نیچے والا؟ جی اس میں بتائیں کون سے کاف میں نرم تالو کا یوز ہوگا. یہ آپ اے لے لیجئے، یعنی آپ اس کو فرسٹ پارٹ کہہ لیجئے، اے، اور یہ بی. اب آپ مجھے اے بی کر کے بولیں، اے میں یوز ہوگا یا بی میں یوز ہوگا؟ جی ماشاءاللہ، بالکل اے میں یوز ہوگا. کس کا؟ کہ زبان کی جڑ یعنی اکثر لسان کہاں لگے گی؟ سافٹ پیلٹ میں لگے گی. ٹھیک ہے، نرم تالو کو لگے گی. اور بی والا پارٹ یعنی یہ والا جو کاف ہے اس میں کون سی لگے گی؟ کون سا تالو کا یوز ہوگا؟ بی والے میں کون سے تالو کا یوز ہوگا؟ سخت تالو کا یوز ہوگا. جی بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تو ٹھیک ہے، آج ہم نے الحمدللہ کتنے لیٹر کریں؟ آج ہم نے 6 لیٹر کر لیے ہیں الحمدللہ. اب آپ سب نے کرنا کیا ہے، اس کا خوب خوب مشق کرنی ہے. قا کی کو، اور اس کاف میں کا کی کو. ٹھیک ہے، یہ والا کاف کیسے ہوگا دا؟ کا کی کو. اور یہ قا قی کو، یہ ہیوی لیٹر ہے. یاد رہیں، چاہے یہ قاف آپ کا زبر کے ساتھ ہو، یا آپ کا یہ زیر کے ساتھ ہو، یا آپ کا یہ پیش کے ساتھ ہو، تینوں صورت میں آپ اس کاف کو ہیوی پڑھیں گی. تینوں صورت میں، چاہے یہ زیر کی ساتھ ہو، چاہے یہ پیش کی ساتھ ہو، چاہے یہ زبر کی ساتھ ہو، تینوں صورت میں آپ نے اس کاف کو ہیوی پڑھنا ہے. کوئی کو کوئی کو. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا باریکی رہے گا. کا کی کو، کا کی کو. ٹھیک ہے، چلیے تو کلاس آج ہم اتنی رکھیں گے. کل کو انشاءاللہ ہم آگے کے جو ہمارے زبان سے نکلنے والا ایک لیٹر رہ گیا ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ کل ٹاپک بالکل لسان والا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم حلق والے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہمارے حروف ہیں، کیونکہ وہ بہت مشکل لگتے ہیں. اس میں بھی لہن جلی ہوتا ہے، اور اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ. کل ہم جتنا ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کرائیں گے، ہم اتنا انشاءاللہ سیکھیں گے، جانیں گے. اور آج کی کلاس ہم اتنی ہی رکھیں گے. تو آپ سے پھر سے کہوں گی، آپ سب جتنے حروف ہم نے جانے اچھے سے ان کو یاد کر لیجئے گا، اس کا مخرج مائنڈ میں بٹھائیں، اور ساتھ میں پریکٹس 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 کرنا ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.